السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر شد معذره وأحيا ليله وأيقظ أهله، أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है। दो फ़आलुल लिमा युरिद अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर। आज़ीम ज़ात है, तमाम किस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीबे किबरिया, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, साहिब और आज़ीज़ साथी, अरिफ़त व हया की चादर में लिपटी मेरी इस्लामी माँ और बहनों, आज के खुतबा जुमअतुल मुबारक में अपने दिए हुए
عنوانات کے مطابق نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، خانگی امور ترتیب دیے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خامد، بطور شوہر دنیا والوں کے لیے کیا نمونہ پیش کیا ہے، اور آج کے نکاح کے بندھن میں بندھ جانے والے شوہر کو نبی مکرم کی زندگی کو دیکھ کر وہی کردار بنانا چاہیے تاکہ یہ گھر جنت کا نمونہ پیش کرے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے اہل ایمان کے مرد اور خواتین کے لیے ایک بہترین کردار پیش کیا ہے، نمونہ اور بہترین اسوہ لوگوں کو دیا ہے، اور نمونہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کے حالات کے مطابق زندگی گزارے اور دنیا کے سارے طور طریقے کو اپنائے، وہی لوگوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے ایک بہترین شوہر اور کامیاب شوہر ہیں، تو نبی مکرم نے اپنی بیویوں کے لیے بہترین، اعلیٰ اور افضل طور طریقے چھوڑے۔ نبی مکرم نے ازواج مطہرات کو عزت دی، احترام دیا، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے، اور حسن سلوک کے اعتبار سے کمال کی سرپرستی کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، ایمان پیشوا رول ماڈل بننا تھا۔ اسی لیے یہاں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں، زیادہ نکاح کیوں کیے ہیں، اس کی حکمتیں کیا ہیں؟ یہ زیادہ شادیوں میں نبی مکرم کی کیا حکمتیں اہل ایمان کے لیے پوشیدہ ہیں؟ اس لیے کہ نبی مکرم کی گھریلو زندگی وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، گھر کی زندگی لوگوں کے سامنے لانے کے لیے ذاتی زندگی بیوی سے بڑھ کے کوئی بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا، محفوظ کرنا تھا، لوگوں کے لیے وہ نمونہ بننا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے زیادہ شادیاں کی ہیں تاکہ میری گھریلو زندگی، دنیا میں پیدا ہونے والے لوگ جو نکاح کے بندھن میں بندھ جائیں ان کو کردار کیسا ادا کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ترین آدمی، بے شمار ذمہ داریاں، اتنی ذمہ داریاں ہیں، بہت سی باتیں اس پر کی جا سکتی ہیں، ان ذمہ داریوں کے باوجود اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کا، اہل خانہ کا خیال رکھا ہے، ان کو عزت دی ہے، ان کو احترام دیا ہے۔ خالق کائنات نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجا۔ دنیا کے لیے میرے نبی کی زندگی ایک پورا دستور حیات ہے، زندگی کا نمونہ ہے۔ کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شعبے میں، ہر موقع پہ، ہر معاملے میں میرے نبی نے کردار ادا کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش کیا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیسے شوہر تھے، اللہ کے نبی نے ازدواجی زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کے نبی نے اہل خانہ کے لیے کیسا حسن سلوک پیش کیا ہے، اور آج کے شوہر کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نبی مکرم کی زندگی پر عمل کر کے اپنے گھر کو جنت کا نمونہ بنانے میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ پہلی بات، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے بے پناہ محبت کی ہے اور کھلے دل سے اظہار بھی کیا ہے۔ اگر میرے نبی کھلے دل سے اظہار نہ کرتے تو آج گھریلو زندگی نمونہ کیسے بنتی؟ نبی مکرم نے کھل کر اپنی محبت کے جذبات بھی لوگوں کے سامنے پیش کیے ہیں، اس لیے کہ میاں بیوی میں محبت وہ واحد ایک بہترین کردار ہے جس سے رشتہ قائم رہتا ہے۔ یہ چیز نہ ہو تو رشتہ زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، اور نبی مکرم نے جس معاشرے میں عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، میرے پیغمبر نے عورت کو عزت و احترام دیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی کے صحابی نے پوچھا، عمر بن عاص نے، ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی آپ کو دنیا کائنات کے انسانوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کے نبی اپنی بیٹیوں کا نام لے سکتے تھے، بیٹوں کا نام لے سکتے تھے، کسی اور نواسے اور نواسی کا نام لے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے نمونہ بننا تھا۔ سوال کے جواب میں کہا، مجھے سب سے محبت اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابی نے پھر سوال دہرایا، اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے آپ کے باپ ابو بکر سے محبت ہے۔ یہ واحد رشتہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، دنیا میں دو محبت کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ کوئی محبت کا رشتہ ہے تو وہ میاں اور بیوی کا حدیث رسول ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور شوہر کیسا کردار ادا کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ انتہائی توجہ سے باتیں سننے والی ہیں، اگر کوئی شوہر ہے وہ توجہ سے سنے، جس کا بھی وقت باقی ہے وہ غور کرے تاکہ آئندہ زندگی اس کے لیے بہتر بن جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ کی بنیاد پر اپنے اہل خانہ سے ملاقات کرتے تھے۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ احترام، یہ عزت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی مکرم روزانہ کی بنیاد پہ عصر کی نماز کے بعد تمام اہل خانہ سے ملاقات کرتے، لیکن رکتے اس کے بعد جس کی باری ہوتی تھی۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج ان لوگوں کے لیے میرے نبی کا یہ فرمان، روزانہ کی بنیاد پہ اہل خانہ سے ملاقات، ان غیر ملکی شوہروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو نکاح کرنے کے بعد 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد آتے ہیں۔ وہ اخلاقی لحاظ سے بھی مجرم ہیں، شرعی لحاظ سے بھی مجرم ہیں، وہ اللہ کی عدالت میں مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ نبی مکرم کے صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی اپنے گھر میں جاتے تھے تو انداز نبوی کیا ہوتا تھا۔ نبی مکرم گھر آتے، چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، خوشیاں بانٹتے ہوئے۔ آج کا شوہر گھر آتا ہے، بچی بیوی سہم جاتی ہے، بچے سہم جاتے ہیں، ایسے کوئی ڈراؤنی چیز گھر میں آ گئی ہے۔ تم گھر پہ آئے، تیری بیوی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تیرے بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو،
اپنا ڈر پیدا نہ کر، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب نبی مکرم گھر میں آتے انداز کیا تھا اور آج کے شوہر کو کیسا کردار ادا کرنا ہے۔ آتے اللہ کے نبی گھر میں سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج کا شوہر سلام نہیں کرتا، میں اور بیوی کو سلام کروں میری عزت گوارا نہیں کرتی، تو نبی سے بڑا شوہر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر آتے السلام علیکم کہتے اور اگلی بات خیر و بلائی کی دعائیں کرتے۔ اٹھاؤ کوئی ایک شوہر جو گھر میں داخل ہو، سلام تو شاید کوئی کرتا ہو اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو خیر و بلائی کی دعائیں دیتے ہوں، شاید آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایسا آدمی شوہر نہ ملے۔ سلام کرتے، دعائیں دیتے، اور نبی مکرم علیہ السلام گھر میں آتے، تمام سے ملاقات کرتے، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مصلی پہ بیٹھتے، اذکار کرتے، صحابہ قریب بیٹھ جاتے، اپنے اپنے خواب بیان کرتے، مسئلہ پوچھنا ہوتا تو پوچھ لیتے۔ سارے کام کرنے کے بعد اللہ کے نبی اپنی اہل خانہ سے آ کے ملاقات کرتے، رکتے اس کے پاس، کھانا اس کے پاس کھاتے جس کے پاس ٹائم مقرر ہوتا تھا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہمارے سامنے ہے۔ آج کا شوہر اپنی بیوی کا چھوڑا ہوا کھانا پسند نہیں کرتا، توہین سمجھتا ہے، لیکن انداز زندگی کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں نبی مکرم نے محبت کے وہ انمول نمونے چھوڑے ہیں، شاید تاریخ انسانی میں آپ کو ایسا بہترین شوہر محمد سے بڑھ کے نظر نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ عائشہ کیا بیان کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی گھر پہ آتے، زمانہ جاہلیت میں کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، مخصوص ایام میں کمرہ الگ، کھانا الگ، پینا الگ، سارے معاملات الگ۔ اسلام نے عزت دی ہے، مخصوص ایام میں بھی ہوتی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی اللہ کے نبی آتے، میں پانی پیتی، میرے پانی پینے کے بعد وہ برتن مبارک ہاتھوں میں چلا جاتا اور اللہ کے نبی پوچھتے عائشہ تم نے کہاں منہ رکھ کے پانی پیا ہے؟ میں بھی وہاں منہ رکھ کے پانی پینا چاہتا ہوں۔ کہ گوشت پکتا، پہلے ہڈی کو میں نوچتی، کچھ گوشت بچ جاتا، میں اللہ کے نبی کو دے دیتی، وہ وہاں منہ رکھ کے وہی گوشت دوبارہ نوچتے۔ جب معاملات ایسے آئیں گے، ایسے انداز و احترام کے آئیں گے، اللہ کی قسم ہے یہ گھر جہنم کا نذرانہ نہیں، جنت کا نمونہ پیش کریں گے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم یہ تو سنتے ہیں نبی کی شان بڑی ہے، نبی شوہر کیسے تھے یہ بھی میرے نبی کی شان ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کا نام اچھا نام لے کر پکارتے تھے۔ اچھا نام لینا، سیدھا نام لینا، اللہ کے نبی کی 23 سالہ دور نبوت میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ اللہ کے نبی نے اپنی ازواج کا الٹا نام لیا ہو۔ آج ہم نے عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں۔ سیدھا نام لینا مرد اپنی مردانگی سمجھتا ہے، اپنی مردانگی سمجھتا ہے۔ سیدھا نام لینا یہ میرے پیغمبر کی سنت ہے۔ آئے جبریل نبی مکرم کے پاس، کہنے لگے یا عائش، عائشہ نہیں کہا، یا عائش ھذا جبریل یقرئک بالسلام، یہ جبریل ہے آپ کو سلام کرنے کے لیے آسمان سے آئے ہیں۔ عائشہ نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ نے کہا جب یہ بات مکمل ہوئی، اللہ کے نبی جبریل کو دیکھ رہے تھے، میں نہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی سلام بھیجے تو غائبانہ طور پہ اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے اہل خانہ سے مزاح فرما لیا کرتے تھے، محبت کے لہجے میں، محبت کے انداز میں مزاح فرما لیا کرتے تھے، حسن معاشرت، گھریلو زندگی اچھی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنے اہل خانہ کو کبھی نہ ہاتھ سے تکلیف دی ہے، نہ زبان سے دی ہے، نہ آنکھ سے دی ہے، نہ بے عزتی کی ہے، نہ توہین کی ہے۔ میرے بھائی، آج تم شوہر ہے یا شوہر بننے والا ہے، آج بیوی کی توہین سمجھنا، اس کی توہین کرنا، بے عزتی کرنا ہم اپنی مردانگی سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ کے نبی کا انداز بطور شوہر یہ نہیں تھا۔ سیدہ عائشہ سے کہا، عائشہ آؤ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ۔ اگر پردے والا معاملہ ہو تو میاں بیوی مقابلے میں دوڑ بھی لگا سکتے ہیں، یہ بھی سنت ہے یار، یہ بھی میرے نبی کی سیرت ہے۔ دوڑ لگایا، عائشہ جیت گئی۔ دوبارہ پھر موقع آیا، اللہ کے نبی نے پھر دوڑ لگائی، اللہ کے نبی جیت گئے۔ کہا ہذہ تلک بتلک، عائشہ یہ عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے۔ محبت، احترام، عزت، توہین نہیں، بے عزتی نہیں۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے۔ نبی مکرم کی بیوی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، نبی مکرم مسواک کر رہے تھے۔ مسواک اللہ کے نبی نے کی، عائشہ کو دی۔ عائشہ دھو کے مجھے دوبارہ دو۔ عائشہ نے دھوئی نہیں ہے، پہلے خود مسواک کی ہے تاکہ میرا لعاب اور میرے شوہر کا لعاب آپس میں مل جائیں۔ عزت، احترام، خود مسواک کی، دوبارہ دھوئی، پھر اللہ کے نبی کو دیا اور دنیا کو نمونہ دیا کہ اگر گھر بسانے ہے تو نبی جیسا شوہر بننا ہوگا۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر کسی نے گھریلو معاملات سیکھنا ہے تو وہ میرے محمد سے سیکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر سسرال والوں کا احترام، بیوی کے تعلق سے سسرالیوں کا احترام۔ میں کیا کروں، کیا کہوں؟ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ رن مریدی۔ معاشرہ کیا کہتا ہے؟ نیچے لگ گئے ہو۔ معاشرہ نئے نئے نام دیتا ہے کیونکہ وہ میرے نبی کی بطور شوہر سیرت سے نہ آشنا ہے، نہ واقف ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کے تعلق سے سسرالیوں کا احترام کیا ہے، ان کو بھی عزت دی ہے۔ آیا تھا ایک صحابی، وہی حدیث دوبارہ دہراتا ہوں، اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ کہا عائشہ سے، کہا اس کے بعد کہا اپنے سسر ابو بکر سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزت ہے کہ نہیں؟ احترام ہے کہ نہیں؟ امام کائنات نے ایک ایک معاملے میں، وہ تجارت ہو، سیاست ہو، بیٹے کی حیثیت سے ہو، باپ کی حیثیت سے ہو، باقی معاملات میں ہوں، ایک ایک موقع کے حوالہ سے اللہ کے نبی نے کردار دیا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اسلام دائمی دین نہیں ہے، وقتی دین تھا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے روشن مینار ہے، اس کے دیکھ ہم اپنی زندگی کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں۔ نبی مکرم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی زوجہ ہے، بیوی ہے، ان کی سہیلیوں سے ملوانے کے لیے لے کے جانا، ان کا خیال رکھنا، یہ بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ چاہے سارا دن باہر گھومتا رہے، دوستوں کے بعد چکر لگاتا رہے، دن کو جلدی آئے رات کو لیٹ آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگر گھر کی بیوی کہہ دے کہ میں نے فلاں سہیلی کو ملنے کے لیے جانا ہے، میرے سے جائیں، یہ 100 بہانے تلاش کرتا ہے۔ یہ شوہر اچھا نہیں ہے، یہ کامیاب شوہر نہیں ہے۔ امام کائنات کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اللہ کے نبی کی بیوی کہتی ہیں، مجھے سب سے زیادہ غیرت آتی تھی تو سیدہ خدیجہ پہ آتی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی اکثر خدیجہ کے تذکرے کرتے تھے۔ گھر میں کوئی اچھا کھانا پکتا، کوئی بکری ذبح کی جاتی، اللہ کے نبی باقاعدہ
سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کو کھانا بیچتے، عائشہ کہتی اللہ کے نبی کیا سیدہ خدیجہ کے علاوہ اللہ نے کوئی عورت پیدا نہیں کی؟ آپ خدیجہ خدیجہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ ایسی تھی، وہ ایسی تھی، یہ خوبیاں جو بڑھ سے خوبی یہ اللہ نے مجھے اسے اولاد سے نوازا ہے۔ احترام، عزت، گھر کو کیسے رونق بنانا ہے، کیسے جنت بنانا ہے، کیسے خوشگوار بنانا ہے، طریقے، ٹپس، انداز نبی نے سکھائے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام کاج میں بھی اللہ کے نبی معاملت اپنی بیویوں کی کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ آج تو کچن میں جانا، چائے بنانا توہین سمجھتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے نا میرے نبی نے بطور شوہر زندگی کیسے گزاری ہے۔ اللہ کے نبی تو گھر کے کام، صحیح بخاری کے الفاظ، گھر کے کام کر لیتے۔ سیدہ عائشہ کہتی اللہ کے نبی گھر کے ایسے کام کرتے جس طرح عام مرد گھر کے کام کرتا ہے۔ گھر کے کام، اللہ کے نبی سلائی والا، جوتے بنانا، باقی چیزیں، یہ انداز امام کائنات نے بیان کیا ہے۔ گھر کے کام کرتے کرتے اذان ہو جاتی، اللہ کے نبی کام چھوڑ کے نماز کی ادائیگی کے لیے چلے جاتے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی تربیت بھی کی ہے۔ آپ شوہر بن گئے، وہ آپ کے گھر میں آ گئی، غلطی ہے، اس کے اندر کوتاہی ہے، اخلاقی کمزوریاں ہیں، شرعی کمزوریاں ہیں، اور کئی مسائل ہیں، آپ ان کی تربیت کریں جس طرح بطور شوہر امام کائنات محمد رسول اللہ نے تربیت کی ہے۔ اللہ کے نبی گھر میں کوئی نقص نظر آتا، کوئی کمزوری نظر آتی، اصلاح کرتے، بے عزتی نہیں کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، تربیت کرتے تھے۔ آج ہم تربیت نہیں کرتے۔ بیوی بے پردہ ہے کوئی مسئلہ نہیں، بیٹیاں بے پردہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹی وی لگا ہے، ڈرامے فلمیں چل رہی ہیں، محرم اور غیر محرم کا اختلاط ہو رہا ہے، کوئی اس کے کانوں پہ جھوٹ ہی نہیں رکھتی، یہ اچھا شوہر نہیں ہے، تو کمزوریاں ہیں، اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تربیت کرتے تھے؟ نبی مکرم رات کو اٹھتے تہجد کی نماز کے لیے، اکیلے نہیں اٹھتے تھے، اہل خانہ کو بھی اٹھاتے تھے تہجد کی نماز کے لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو خود نمازی ہیں اور اپنی اہل خانہ کو جا کر نمازی بنانے کی تلقین کرتے ہیں؟ کتنے نمازی ہیں جب رمضان آ جاتا تو خاص طور پہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کو اٹھاتے؟ بعض اوقات ایسا بھی معاملہ آتا، عام دنوں میں اللہ کے نبی تہجد کی نماز پڑھتے، عائشہ کو کہتی عائشہ تم بھی اٹھ جاؤ، وتر پڑھ لو، نماز پڑھ لو، دعائیں کر لو، اللہ پہلے آسمان پہ آیا ہوا۔ تربیت اللہ کے نبی نے کی ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی مکرم نے اپنے اہل خانہ کی تربیت کی ہے جس طرح کرنے کا حق ہے، اور ہمیں اس لیے ساری چیزیں، حالانکہ گھریلو زندگی آدمی کی ذاتی زندگی ہوتی ہے، پرسنل زندگی ہوتی ہے، اصل میں تھے اللہ کے نبی، لوگوں کے لیے نمونہ بننا تھا، یہ کردار سامنے نہ آتے، لوگ آج کا مستشرق عیسائی یہودی یہ انگلی اٹھا سکتا تھا گھریلو معاملات کے بارے میں تمہارے نبی کی سیرت ہی خاموش ہے۔ یہ تانا میرے نبی نے سننا گوارا نہیں کیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کے ایک صحابی ابو ذر غفاری کو یہودی تانا دیتے تھے نا، تمہارا نبی کیسا جو باتھ روم جانے اور آنے کے طریقے بھی بتاتا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل خانہ کی تربیت کی ہے، تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، اذکار سکھائے ہیں۔ اللہ کے نبی تہجد کے لیے اٹھے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی اٹھی ہوئی تھی، مصلی پہ بیٹھی، یار کہاں سے لائیں وہ میاں بیوی جو رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں؟ کہاں سے لائیں وہ گھرانے؟ کہتے ہیں جنت کے نمونے گھر نہیں بنتے،
کیسے بنیں گے؟ کردار نبی کا اپنانا ہوگا۔ سیدہ جویریہ مصلی پہ بیٹھی، اللہ کے نبی نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے۔ نماز پڑھانے کے بعد، اذکار کرنے کے بعد، اشراق کے وقت اللہ کے نبی آئے، دیکھا سیدہ جویریہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ کہا سیدہ جویریہ تب میں گیا تھا نماز سے پہلے، نماز میں نے پڑھائی، میں وہاں اذکار کیے، اب میں اشراق کے وقت گھر پہ آیا ہوں، ابھی آپ مصلی پہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے جانے کے بعد میں نے اب تک 4 کلمے ایسے بولے ہیں، تم نے اس وقت سے لے کے اب تک جتنی دعائیں کی ہیں، جتنے اذکار کیے ہیں، وہ تمام کا وزن میرے ان 4 کلموں سے کیا جائے، وہ 4 کلمے بڑھ جائیں گے۔ یہ آئندہ سے پڑھا کر بتایا اللہ کے نبی نے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کبھی تو نے اپنی بیوی کی دعائیں سکھائی ہوں، کبھی نماز سکھائی ہو، کبھی اذکار سکھائے ہوں، کبھی تربیت کی ہو، کبھی اصلاح کی ہو۔ اگر میرے بھائیوں کامیاب شوہر، بہترین شوہر بننا ہے تو پھر نبی کو بطور شوہر فالو کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، میرے نبی کی گھریلو زندگی پڑھنا اور سننا ہوگی، اگر آپ نے اپنے گھر کو خوشگوار گھر بنانا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تربیت کی ہے اپنے اہل خانہ کی، ذرا سننا بات سننے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر گھر میں نقص ہو، بیوی کے اندر ہو، بیٹی کے اندر ہو، نند کے اندر ہو، اصلاح کرنا تیری ذمہ داری ہے۔ اٹھائیو امام ترمذی کی جامع ترمذی، ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ کہتی ہیں مجھے عمر کی بیٹی، نبی کی بیوی سیدہ حفصہ نے کیا تانا دیا؟ تانا دیا کہ صفیہ تم تو ایک یہودن ہے، تم یہودی کی بیٹی ہے۔ رونا شروع کر دیا سیدہ صفیہ نے۔ اللہ کے نبی آئے، کہا صفیہ رو کیوں رہی ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنسو کیوں چل رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی مجھے حفصہ نے کہا ہے یہ یہودی کی بیٹی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو یہودی کی بیٹی نہیں ہے، تو نبی کی بیٹی ہے۔ تیرا باپ نبی، تیرا چچا نبی، تیرا شوہر نبی، وہ کس بنیاد پہ آپ کو تانا دے رہی ہے؟ وہ کیسے؟ سیدہ صفیہ میرے نبی کی بیوی ہیں اور سیدنا ہارون علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ وہ باپ بنے، موسیٰ ہارون کے بھائی تھے، چچا بنے، اللہ کے نبی خود شوہر بنے، اور کہا حفصہ آئندہ ایسی دکھ دینے والی بات میں کہنا، اتق اللہ یا حفصہ، اے حفصہ ڈر جا، بیوی کے اندر کمزوری دیکھی ہے، بے عزتی نہیں کی، تانا نہیں دیا، مارا نہیں ہے، تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے، سلجھایا ہے معاملے کو، گھر کو جہنم نہیں بنایا۔ نمونہ دینا تھا اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم کی بیوی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، رنگت اللہ نے بنائی ہے، قد کاٹ اللہ نے بنایا ہے۔ سیدہ عائشہ نے صفیہ کو کہا تم چھوٹے قد والی ہے، کوئی ایک آنکھ والا اس کو تانا نہ دے، کوئی چھوٹے قد والا اس کو تانا نہ دے، یہ میرے رب نے بنایا ہے، یہ تو اس انسان کو تانا نہیں دے رہا، یہ رب کی پیدائش پہ تانا دے رہا ہے۔ جہالت ہے، یہ چھوٹے قد والا ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ کالے رنگ کا ہے، یہ گورے رنگ کا ہے۔ نہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ بات زبان سے نکال دی کہ صفیہ چھوٹے قد والی ہے۔ اللہ کے نبی نے ڈانٹا، سمجھایا، تربیت کی۔ عائشہ جو تم نے جملہ بولا ہے یہ اتنا زہریلا جملہ ہے، اگر سمندر کے پانی میں ڈال دے سمندر کا پانی بدل جائے۔ تربیت گھر سے بگایا نہیں ہے،
ہم کوئی مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، ہم بھی تو شوہر ہیں نا، لیکن نبی بھی شوہر تھے، لیکن انداز کیا تھا یہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بطور شوہر ہمارے سامنے ہے۔ گھر والوں پہ خرچ کرنا یہ بھی محبت کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہے اللہ نے دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ دی ہے، پھر بھی ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں، یہ اچھا شوہر نہیں ہے، یہ اچھا خاوند نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں بندہ کرتا ایک ہے، اجر بندے کو ڈبل ملتا ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا انما مهما انفقت من نفقۃ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صدقے کا اجر دیتا ہے، حتی اللقمۃ التي ترفعها، لیکن وہ آدمی جو لقمہ توڑ کر اپنی بیوی کے ہاتھ میں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بطور صدقے کا اجر دیتا ہے۔ ذمہ داری تو ہے ہی ہے، وہ تو پوری کرنی ہی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر بطور صدقہ دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں اللہ لکھ دیتا ہے۔ اجر بھی، ذمہ داری بھی پوری ہو رہی ہے، اجر بھی مل رہا ہے، نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ صدقہ صرف پیسے کا نہیں ہوتا، صدقے کی اور بھی بڑے راستے ہیں جو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ گھریلو زندگی میں معاملات میں آسانیاں فرمائی ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے مشکل نہ بنے، اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ اور زحمت نہ بنے۔ اللہ کے نبی بطور شوہر اپنے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے۔ ذرا بات سننا، تم تو اپنی مردانگی سمجھتا، پتہ نہیں کیا کیا جاہلانہ جملے بولتا، کہتا عورت پاؤں کی جوتی ہے، پہن لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ پہنو تب بھی ٹھیک ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ یہ انداز نبوی نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ہم نبی مکرم کے ساتھ تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، میں اونٹ پر سوار تھی اور میں کچھ لیٹ ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آئے، دیکھا سیدہ صفیہ رو رہی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں؟ رو رہی ہیں۔ اللہ کا نبی، دو جہانوں کا سردار، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، دیکھا بیوی رو رہی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم رونے والوں کو رلاتے ہیں، میرا پیغمبر رونے والوں کو ہنساتا ہے۔ صفیہ رو رہی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ریشم سے نرم ہاتھ اپنی بیوی کے آنسوؤں کو صاف کر رہے ہیں۔ سنن نسائی، السنن الکبریٰ للنسائی کی روایت، اللہ کے نبی آنسو صاف کر رہے ہیں اور چپ کرا رہے ہیں جیسے ماں بچے کو چپ کراتی ہے۔ گھر کیوں کیسے بنتے ہیں؟ انداز نبی نے دیا ہے، کردار نبی نے پیش کیا ہے، رحم دل نبی، نرم دل نبی، احترام کرنے والا نبی، عزت دینے والا نبی۔ امام کائنات کی اگلی حدیث سنیے، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں ہم مدینہ سے باہر نکلے، ہم آگے تھے، اللہ کے نبی پیچھے تھے، اور اپنی چادر مبارک سے سیدہ صفیہ کا پردہ کیے ہوئے تھے تاکہ صحابہ کو نظر نہ آئے اللہ کے نبی ہیں۔ اب صفیہ سے اونٹ پر سوار نہیں ہوا جا رہا، اللہ کے نبی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی کا صحیح فرمان، عزت دی بیویوں کو، احترام دیا، لوگوں کے سامنے کردار پیش کیا۔ اللہ کے نبی بیٹھ گئے، ایک گھٹنا کھڑا کر لیا، ایک گھٹنا
کھڑا کر لیا۔ سیدہ صفیہ نے میرے نبی کے گھٹنے پہ پاؤں رکھ کے اوپر سوار ہو گئیں اور لوگوں کو نمونہ دیا۔ آج کیسے عصر حاضر میں، آج کے دور میں یہ نمونہ ہم کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ کوئی ہو فنکشن ہو، لوگوں کا رش ہو، یہ چودھری صاحب، شوہر صاحب کار کا دروازہ کھولے، اپنی بیوی کی مدد کرے، اس کے کپڑے سمیٹ کے اس کو بٹھائے، ہم کہیں گے اچھا لوگ کیا کہیں گے، یہ رن مرید ہے، یہ تو نیچے لگ گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سارے صحابہ کی نظریں محمد رسول اللہ کی زندگی کے اوپر ہیں۔ گھٹنا اوپر کیا، گھٹنے پہ صفیہ کا پاؤں رکھا، اونٹ پہ سوار سارے صحابہ دیکھ رہے تھے۔ کیوں؟ نبی نے بطور شوہر نمونہ بننا تھا، نمونہ بننا تھا۔ یہ نکاح صحابہ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا؟ نہیں، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ اور بھی کردار بطور شوہر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں دیکھنا کہ اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ بطور شوہر کیسا کردار ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کھانا پکتا، کبھی عیب نہیں نکالا تھا۔ مرچ کم ہونا یا نمک کم ہونا یہ تو بندہ ڈسکس کر سکتا ہے، لیکن کھانے کو برا کہہ دینا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی کی 23 سالہ 11 بیویوں کی زندگی، اللہ کے نبی کی لوگوں کے سامنے ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا۔ ان اشتہاہ اکلہ وَإِلَّا تَرَكَهُ، دل چاہا تو کھا لیا، نہ چاہا تو چھوڑ دیا۔ بیوی کی بے عزتی نہیں کی۔ تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا، تمہیں یہ نہیں آتا، تمہیں وہ نہیں آتا، تیری ماں نے تجھے کچھ سکھایا نہیں ہے، یہ تانے میرے نبی نے نہیں دیے۔ نمونہ نبی کی بطور شوہر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیویوں کی بے عزتی نہیں کی، کبھی گالی نہیں دی، کبھی ہاتھ سے مارا نہیں۔ آج کا مسلمان معاملات ہیں، گھریلو زندگی ہے، اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات اللہ کے نبی بھی اپنی ناراضگی بیویوں کو دکھا دیتے تھے۔ ایک مہینہ میرے نبی نے ایلا کیا تھا نا، مسجد نبی کے اوپر شفٹ ہو گئے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ایک مہینہ کسی بیوی سے کوئی ملاقات نہیں۔ اگلے عورت کو سمجھانے کے لیے کچھ موڈ دکھا دینا یہ بھی سنت ہے، لیکن اس کا مطلب گھر بجاڑنا نہیں ہے، بیوی کو نکالنا نہیں ہے، مارنا دھکے دینا نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ رکھنا گھر میں ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ کے بارے سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی نے ہمیں کبھی گالی نہیں دی، کبھی مارا نہیں ہے، کبھی کسی غلام کو نہیں مارا۔ حامیدان جہاد میں ہوتے پھر اپنی طاقت دکھاتے تھے۔ اللہ کے نبی سے کسی نے زیادتی کی ہو، اللہ نے ذاتی انتقام لیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کوئی کرتا، کوئی بدکاری کرتا، کوئی چوری کرتا، کوئی شراب پیتا، اللہ کے نبی اس پر حد لگاتے تھے، ذاتی انتقام کوئی نہیں لیا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے، لیکن ناراضگی ہو بھی جائے تو زبان پہ کنٹرول بھی ہونا چاہیے۔ ناراضگی کا انداز مختلف ہے نا۔ اچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ مجھے پتا چل جاتا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے، مجھے پتا چل جاتا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے۔ اچھا کیسے اللہ کے نبی؟ فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہے نا تو کہتی ہے رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم۔ لہجہ دیکھیں، ناراضگی بھی اور زبان پہ دل میں شوہر کا کردار اسی طرح، محبت اسی طرح، لیکن زبان کا استعمال بھی، گالیاں نہیں۔ تربیت کے انداز اور بھی ہیں، اور بھی اصول ہیں، انداز دیا۔ ناراضگی بھی ہوتی تو انداز محبت والا ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نبی مکرم کی زندگی بطور شوہر دیکھ کر اپنے گھروں کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد. محترم بھائیو، دو تین باتیں